اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سامعین، ناظرین، ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ہم جو ہے رابطہ پروگرام میں آپ کا میزبان پرویز میر اور ہمارے ہنیسارا میڈیا گروپ کے اینکر پرسن سدھیر جان ساحل صاحب آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، پچھلے پروگرام کا ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک ملا ہے، جس میں سماجی، سیاسی، ثقافتی حلقوں نے جو ہے وہ ہمارے اس پروگرام کو سراہا ہے اور انہوں نے ڈیمانڈ بھی یہ کی ہمارے پیج پہ اور سوشل میڈیا پہ کہ اس پروگرام کو جاری رہنا چاہیے۔ یقیناً جو ہے اس پروگرام کو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ، اور ہر پروگرام میں جو ہے ہم گائے بگائے جو ہے وہ علاقے کی سیاسی، سماجی اور صحتی اور صحافتی میدانوں میں کرائے نمایاں انجام دینے والے شخصیات کو بھی مدعو کریں گے۔ لیکن ہم اس وقت جو ہے وہ ایک ہفتے تک جو ہے مسلسل ہم مختلف میں اور ساحل صاحب دونوں مل کر مختلف پروگرام کر رہے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو گزشتہ 1-2 سال میں جو کووڈ-19 کی وجہ سے جو شعبہ جات جو کام کر رہے تھے، ادارے جو کام کر رہے تھے اور جن اداروں میں اچھے کام ہو رہے تھے، سماجی سطح پہ جو کام ہوئے ہیں ان پہ ہم ڈسکس کریں اور ان 7 پروگراموں میں ان کا احاطہ کریں، اور وہ کمی کوتاہی جو ہم سے رہ جاتی ہے ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں فیڈ بیک کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے مزید کن شعبہ جات میں کام کرنا ہے، اور اسی کو لے کر ہم آگے جو ہے پھر مختلف پروگرام ہمارے ہنیسارا کے جو ہے وہ اینکر پرسنز جو ہے وہ اس پروگرام کو چلائیں گے، اور رابطہ پروگرام جو ہے مسلسل جو ہمارے زبان کے تحفظ کے لیے، کلچر کے تحفظ کے لیے اور مختلف روڈ شوز پہ جو ہم آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ اگلے مہینے سے۔ اور اس وقت جو ہے ساحل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں پر ہم اس بات کی طرف ضرور توجہ دلانا چاہیں گے کہ یہ جو ہمارے گلگت شہر سمیت دیگر علاقوں میں جو ہے وہ رابطہ سڑکوں کی جو مرمت کی جا رہی ہے، ان میں ٹھیکیدار صاحبان جو ہے وہ آگے دوڑ پیچھے چھوڑ کے مترادف کام کر رہے ہیں، تو اس پہ ہم خصوصی توجہ دینا چاہیں گے۔ تو میں ساحل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی عوام سے اپنے خیالات کا بھرپور اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ میر صاحب، ہمارا یہ آج دوسرا پروگرام ہے اور اس پروگرام کا جو ہے ہمیں لوگوں نے اور ناظرین کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں فیڈ بیک بھی دیا ہے اور پسند بھی کیا ہے، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ رابطہ سڑکیں یا شہر کے جو ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے طریقے اور ٹھیکیدار صاحبان جو کام کر رہے ہیں اس کو NAPWD والے چیک اینڈ بیلنس بھی اس کو رکھیں اور کام اچھے طریقے سے کریں، کیونکہ ٹھیکیدار بھی لوکل، آفیسران بھی ہمارے لوکل ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے یہ کام اچھا کریں گے یہ ہمارے لیے اچھا ہے، کیونکہ ہماری نسل نہیں رہنی ہے، ہم نے ہی رہنا ہے، اور باہر سے لوگ بھی آ رہے ہیں، ٹورسٹ بھی آ رہے ہیں، ان کے لیے بھی ایک اچھائی کا سمبل ہو اور ایک اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے وہ بھی اپریشیٹ کرے تو ہمیں مزہ آئے گا۔ تو یہ چیزیں آگے چلتی رہیں گے، اور بالخصوص اس معاملے میں میر صاحب میں ذرا ٹورزم کے بارے میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حکومتی سطح پہ بھی تھوڑی ان کی اگر وہ ہو جائے دیکھ بھال مختلف مقامات پہ، جیسے کہ کل پرسوں میرے کچھ دوست آئے تھے بلوچستان یونیورسٹی کے، میں ان کو لے کے گیا کنجر آفتاب تک، انہوں نے علاقے کو بہت پسند کیا، ساتھ انہوں نے یہ بھی گلہ کیا کہ یار اگر گورنمنٹ بھی اس کو اپنے سطح پہ کچھ دیکھ بھال کرے، کچھ جہاں پہ جو بننا چاہیے ٹاپ سے لے کے نیچے تک، کوئی رہنے کے لیے کوئی پارک ٹائپ کے اور ادھر ادھر کی یہ چیزیں نہیں تھی، انہوں نے کہا یہ کیا ہے، ہم نے کہا کہ ہماری نئی گورنمنٹ آئی ہے، آہستہ آہستہ یہ سارے سیٹل ہو جائیں گے، کچھ معاملات ہیں وہ سیدھے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا، ہم بہتری کی طرف جائیں گے۔ جی بالکل، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے جو ہمارے بہت ہی راجہ ناصر علی خان صاحب جو جن کا تعلق ٹورزم سے ہی رہا ہے، وہ دبئی میں بھی جو ہے ٹورزم کے بہت قریب رہے ہیں، ہوٹلنگ کے اور دیگر کام کے۔ جی میر صاحب بالکل، بلتستان کے مایہ ناز پلو پلیئر بھی ہیں، اور اس وقت وزیر سیاحت و ثقافت و امور نوجوانان وہ بہت اچھی طرح قریب سے سمجھتے ہیں ہمارے گلگت بلتستان کے جو سیاحتی مقامات کے جو صحت کے مسائل ہیں، جو سپورٹس کے مسائل ہیں، جو نوجوانوں کو جو ہے وہ انگیجمنٹ جو ہے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے مثبت سرگرمیوں میں، وہ سب ان چیزوں سے واقف ہے، اور 9 ماہ اس حکومت کے ہوئے ہیں۔ اس اسنا میں جو ہے وہ راجہ ناصر علی خان کی بدولت جو ہے نیشنل کونسل آف دی آرٹس کا جو ہے وہ صوبائی برانچ زبردست بالکل۔ اس کے علاوہ انہوں نے حال ہی میں گزشتہ روز جو انہوں نے جو ہے نیشنل
اسپورٹس بورڈ سے جو ہے انہوں نے ملے اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے جتنے اسپورٹس تنظیمیں ہیں ان کو تحلیل کیا جاتا ہے، کیونکہ مسلسل ان میں جو ہے نہ انتخابات ہو رہے ہیں اور نہ ہی کوئی فعال قسم کے لوگ اس میں آگے آ رہے ہیں. تو انہوں نے باضابطہ جو ہے اعلان کیا ہے کہ وہ اب جو ہے وہ نئے انتخابات ہوں گے اور سپورٹس بورڈ کا جو چیئرمین ہوگا گلگت بلتستان کا، وہ ایسا ہی کوئی سپورٹس مین ہوگا جو گلگت بلتستان کے سپورٹس کو آگے لے کے جائے. اس ترتیب سے ہمارے گلگت بلتستان کے نامور شاعر ہیں اور بیوروکریٹس ہیں اور منجے ہوئے ہیں، ہر فیلڈ میں انہوں نے تمام شعبہ جات میں گلگت بلتستان کے سیکرٹری رہ چکے ہیں. ظفر وقار تاج صاحب جو ہے زبردست ٹورزم کے سیکرٹری بھی ہیں. بالکل. تو یقیناً وہ گلگت بلتستان کے سپوت ہیں اور وہ گلگت بلتستان کی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے یقیناً کوئی اچھے اقدامات بھی کر رہے ہوں گے. اور وہ یقیناً کووڈ-19 کی وجہ سے یہ تمام سیاحتی جو سرگرمیاں ہیں، سپورٹس کی سرگرمیاں ہیں، کلچر کی جو سرگرمیاں ہیں، وہ گزشتہ 2 سالوں کے دوران جو ہے وہ متاثر ہو رہے، معطل ہوتے جا رہے ہیں. بالکل. فیسٹیول ہو گیا، جی ہاں. دیگر گلگت بلتستان جو کرکٹ لیگ تھا، جی ہاں بالکل میرے صاحب سیل جو ہے جی وہ بھی متاثر ہوا ہے. تو اب جو ہے گلگت بلتستان میں جو ہے تقریباً 90% لوگوں نے جو ہے وہ ویکسینیشن کرا چکے ہیں. اور ہم اپنے پروگرام کے تھرو جو ہے اپنے ناظرین کو، سامعین سے گزارش کریں گے کہ وہ ویکسینیشن فوری طور پہ کرائے اور 100% کرانے کے ساتھ ہی یہ تمام سرگرمیاں اوپن ہو جائیں گی، جو کلچر کی ہماری ہیں، جو سیاحت کی ہماری ہیں، وہ سارے اوپن ہو جائیں گے. اور ہمارے گلگت بلتستان میں جو ہے نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف آنے کا موقع مل سکتا ہے. اور جیسا آپ نے کہا کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ فعال کردار ادا کرنا ہو، بالکل کرنا چاہیے. اب دیکھیں گزشتہ 2 روز پہلے قدرتی جو ہے وہ ایک بجلی گری ہوپر سائڈ پہ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور جھیل کی صورت میں کچھ وقتی طور پہ تو ہمیں نقصان اس کا نظر آ رہا ہے، لیکن وقتی طور پہ جو ہے ہمیں وہ ہوگا، لیکن وہ جھیل بن چکی ہے اور ہوپر جھیل کے نام سے سامنے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے مزید جھیلوں کی تعداد میں گلگت بلتستان میں اضافہ کیا ہے، جو روزگار کا باعث ہوگا اور ہمارے علاقے میں جو ایک خوبصورتی لانے میں اور اس کے خوبصورتی میں اضافہ کرنے میں اہم کردار ادا کر سکے گا. اور ہمیں جو ہے وہ خلطی لیک جانے میں دور پیش آتا تھا، عتاباد جانے میں دور ہوتی تھی. بالکل صحیح ہے میرے ساتھ. پھنڈر لیک دور ہوتا تھا، لیکن اب جو ہے ہوپر لیک گلگت سے جو ہے 1 گھنٹہ 35 منٹ کے جو ہے وہ ڈسٹینس پہ ڈرائیو پہ بالکل تفریح کے لیے جانا چاہیں، پکنک کے لیے جانا چاہیں. اور اب جو یہ روڈ بھی جو ہے میٹل ہو رہا ہے تو یقیناً جو ہے اس سے بھی کم وقت میں ہم ان خوبصورت مقامات تک پہنچ سکتے ہیں. اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہوپر کے سائڈ پہ جو ابھی تازہ جو جھیل بنی ہے وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کے چینلز ڈسٹرب ہو گئے ہیں، ان کے مکانات ڈسٹرب ہو گئے، ان کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی، تو ان کو جو ہے کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو ہے کوشش کریں اور ان کو اس طرف ٹورزم کی طرف لائیں اور ہوٹلنگ کے شعبے میں اور دیگر چیزوں میں ان کی معاونت کریں، ان کی رہنمائی کریں، تاکہ یہاں سے جانے والوں کے لیے وہاں پر پکنک پوائنٹس کے جو مواقع زیادہ ہو اور زیادہ سے زیادہ وہاں لوگ جو ہے وہ پکنک منانے کے لیے جا سکیں. اب اگر وہاں پر وہ کھیت جو ہے ان میں وہ مکئی کاشت کریں گے، گندم کاشت کریں گے، تو یہاں صرف سڑک سے ہی ہم ان کھیتوں کا نظارہ کر سکیں گے. بالکل میرے صاحب میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. آپ کی پہلی والی بات کی یہ جو اتنے عرصے کے بعد یہ سپورٹس بورڈ جو تحلیل ہوئے ہیں، یہ تحلیل ہو کے اچھا ہو، اس میں اور لوگوں کو بھی اور اچھے لوگوں کو بھی ایکسپیرینس والے لوگوں کو موقع دینا چاہیے. کافی عرصے سے کچھ حضرات جو ہے براجمان ہو کے کوئی اس کی تعمیر و ترقی میں اتنا زیادہ فعال کام نہیں کر سکنے کی وجہ سے اور لوگوں کا بھی شوق ہوتا ہے اور ایکسپیرینس والے لوگ ہوتے. مطلب یہ کہ ایک علاقے کے اندر رہتے تو ہر بندے کو جس کا شوق ہو، جس کے پاس ایکسپیرینس، اس کو موقع ملنا چاہیے، جس سے کیا ہوگا کہ اس میں تعمیر و ترقی میں سپورٹس کے کلچر میں اور فروغ آئے گا میر صاحب. اور آپ نے کہا کہ اس میں ٹورزم میں ہمارے ماشاءاللہ ظفر وقار تاج صاحب ہیں جو ہمارے لوکل ہیں، علاقے کے سپوت ہیں اور وہ انٹرسٹڈ پرسن ہیں. وہ ان سارے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھتا ہے. وہ جہاں بھی وہ رہا ہے اس نے ہمیشہ نچلے سطح کے ان کے لیے کام کیا ہے اور ان کو ہمیشہ گائیڈ دیتا رہتا ہے، چاہے اپنی شاعری میں ہو، سپورٹس اینڈ کلچر میں ہو، سارے معاملات میں. میر صاحب ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ اس جیسا بندہ ہمارے درمیان موجود ہے اور ہمارے لیے باعث خوشی ہے میر صاحب. اسی طرح یہ کام بہت زبردست ہوں گے.
جی بالکل، امید پہ دنیا قائم ہے. تو یقیناً جو ہے ہم اس حکومت سے، کیونکہ 9 مہینے ہو چکے اور گزشتہ روز جو ہے وہ وزیر اطلاعات و پلاننگ گلگت بلتستان فتح اللہ خان صاحب نے جو ہے قوم کے نام ایک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جاری کی تھی، جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ 9 مہینے میں جو ہے ہمیں اداروں کو جو ہے سمجھنے میں اور مختلف پروجیکٹ لانے میں ٹائم لگائے. اب ہم ڈیلیور کرنے کے پوزیشن میں آئیں گے. بالکل صحیح کہہ رہا ہے. شعبہ بھی ہو فنڈر سے، کیونکہ اپنے مخاطب تھے. جی ہاں میر صاحب، بالکل تو خوبصورت اسپاٹ پہ ہی بالکل. یقیناً جو ہے ہمارے وزراء جو ہمارے گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں وہ جمالیاتی حسن کو پسند بھی کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. یقیناً جو ہے وہ فتح اللہ صاحب نے جو جس پس منظر کا انتخاب کیا تھا وہ بھی خوبصورت تھا. ذوق جمالیات کا جو ہے بالکل عکاسی بھی بالکل. تو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ یہاں پر جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں اور یقیناً جو ہے وہ آئندہ چند مہینوں کے دوران جو ہے وہ عوام جو ہے واضح طور پہ ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں، لوگوں کو روزگار دینے کے سلسلے میں اور سیاحت کے فروغ اور سیاحتی مقامات کو محفوظ کرنے کے لیے جو ہے جو اقدامات ہم کر رہے ہیں وہ نظر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے. اللہ کرے ہماری دعائیں جو ہے موجودہ حکومت کے ساتھ ہے، کیونکہ جو بھی اگر حکومت میں ہمارا بھائی آتا ہے تو اس کو موقع ملنے چاہیے کہ وہ اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ملک و ملت کے لیے جو ہے وہ اپنے کارہائے نمایاں سر انجام دے سکے. اس کو پورا موقع ملنے چاہیے اور اس میں بدنیتی اور حسد کسی کو نہیں کرنی چاہیے. اس وقت موقع جو ہے وہ تحریک انصاف کو ملا ہوا ہے، تو یقیناً ان کو پورا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور علاقے میں جو ہے تعمیری کاموں کی طرف جو ہے توجہ دیں. آپ کی بات صحیح ہے میر صاحب. اصل میں یہ ہے نا کہ پولیٹیکل سیاسی جدوجہد کافی عرصے سے ہوتی ہے. ان کو ابھی ٹائم ملا ہے نا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 9-10 مہینے ابھی ہوئے ہیں اور ان کے پاس اتنا تجربہ بھی نہیں ہے، سارے نئے ہیں اور پڑھے لکھے آئے ہیں. جذبہ ان کے پاس بہت ہے کہ کچھ کریں، لیکن ہمارے لوگوں کے پاس تھوڑا اویئرنیس کم ہونے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ دن رات میں ہی یہ کام ہو جائے. دن رات میں یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ جا کے وفاق کے ساتھ ڈسکس کرنا ہوتا ہے. ہمارے پی ایم صاحب اسلام آباد میں بیٹھتے ہوتے ہیں، آنا جانا، یعنی ان کو ابھی تک پراپر طریقے سے ابھی کرنٹ میں، بلکہ وہ کونسل کے الیکشن بھی تو ہو رہے ہیں، اس میں بھی یہ ہے کہ کس کو لائے کس کو نہیں لائے، ایک بارگیننگ سا ہوتا ہے. وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح طریقے سے ٹائم نہیں ملا ہے. اگر ٹائم ملے تو اب دیکھو نا، ادھر سے سہیل عباس، اپنا سہیل صاحب ہیں، فتح اللہ صاحب، یہ سارے نہیں ہیں گورنمنٹ میں اب، لیکن ان کا جذبہ اور ان کا کام کرنے کے لیے ان کو پورا حق ہے کہ ان کو پورا ٹائم ملنا چاہیے. ابھی سال بھی پورا نہیں ہوئے، 9 مہینے 10 مہینے ہو گئے میرے خیال میں میر صاحب. ان کو پراپر ٹائم ملے تو یہ ڈیولپمنٹ کے لیے، ٹورزم کے لیے، صحت کے لیے، یہ سب چیزوں کے لیے کام کریں گے. اور ان کے جو اچھے کاموں کی تو ہر بندے کو تعریف کرنا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، عام عوام کو بھی. ہاں جہاں کہیں تنقید ہو جائے، اگر کہیں چیز کوئی کام میں کوتاہی ہو جائے تو بندے کو نشاندہی ہوتی ہے. باقی اختلاف برائے اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے کہ یہ کام اس طرح ہو جائے، اس طرح ہو جائے، اس طرح ہو جائے. یہ معاملات ہیں میر صاحب. الحمدللہ بہترین. جی بالکل ساحل صاحب، جیسے کہ ہم ناظرین کو بتانا چاہیں کہ اس وقت آپ ہنی سارا ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ رابطہ پروگرام میں سدھیر جان ساحل اور پرویز میر آپ کے سامنے ہیں اور بور تو ہو رہے ہوں گے کیونکہ لمبا پروگرام ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم جلد از جلد جو ہے اپنے ان جو ہمارے موضوع ہے اس کو ہم کلوز کریں اور فردن جو ہے وہ اپنے پروگرام کا آغاز کر لیں. لیکن جو ہے اس میں ہمیں جو ہے 1 ہفتہ لگ سکتا ہے اور 1 ہفتے تک آپ کو ہمیں برداشت کرنا ہوگا. اس کے بعد جو ہے ریگولر جو ہے عوامی نمائندے اور ہمارے جو سماجی بہبود کے کام کرنے والے ہیں ان کو ہم آپ کے سامنے لائیں گے اور وہ آپ کو اپنے متعلق بتائیں گے اور علاقے کے متعلق بتائیں گے اور وہ کیا کر رہے ہیں وہ یہاں پر آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. بالکل میر صاحب. آپ سوری میں آپ کے بیچ میں آ گیا، لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا یہ میرے دل کی بات کہہ دی ہے. تو ہم آہستہ آہستہ اگر ناظرین ہمارا ساتھ دیں تو ہم آہستہ آہستہ ہر روز کسی نہ کسی گورنمنٹ کے بندے کو، کسی نہ کوئی ایڈوائزر کو، کسی منسٹر کو ہم انشاءاللہ ضرور لائیں گے. اور آپ لوگ ناظرین جو فیڈ بیک دیں گے ان کے مد نظر رکھتے ہوئے ان سے مسائل، ان سے حالات، ان سے ترقیاتی کاموں کے بارے میں ہم سوالات کریں گے اور آپ بھی ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیں ناظرین. ہم آپ کے مشکور ہوں گے اور ہم آپ کو کلیئر بتا دیں گے کہ اور اس طرح یہ ہمارا پروگرام ذرا اچھا
اچھا بھی ہوگا، اور ہم ہر روز ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس آئیں گے. فی الحال ایک ہفتہ 10 دن آپ ہمیں برداشت کریں اور فیڈ بیک دے دیں، انشاءاللہ پروگرام آگے چلتا رہے گا. جیسے کہ ساحل صاحب نے کہا کہ ہمیں برداشت کرنا ہوگا، صبر، تحمل اور برداشت انسان کے اندر ہونی چاہیے. اور ہمارے پروگرام کے ساتھ جڑے رہیں، اور ہمارے ہنی سرا چینل کے جو ہیں وہ یوٹیوب کو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ہمارے پیج کو بھی لائک کریں، تاکہ ہمارے جو نئے نئے پروگرام ہیں جو ہی وہ اپلوڈ ہوتے ہیں تو آپ تک پہنچتے رہیں گے. اور اس کے علاوہ گلگت ڈسٹرکٹ میں کیبل آپریٹرز نے جو ہے ہمارے چینل کو آن کیا ہوا ہے، اور وہ آپ ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ کے مختلف جو پلیٹ فارم ہیں وہاں پر بھی یہ پروگرام اپلوڈ ہوتے ہیں. ملک کے اندر اور ملک سے باہر جو گلگت بلتستان کے ہمارے بھائی ہیں ان کے بھی پیغامات، ان کے فون ہم موصول کرتے ہیں. تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ گلگت بلتستان سے دور رہنے والے، جو ملک سے دور ہیں، جو ہمارے بھائی کام کر رہے ہیں، جو انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں اور دیگر شعبات میں دنیا بھر میں ہیں، وہ ہم سے کنٹیکٹ کرتے ہیں اور ہمیں ہمارے اس پروگرام کو سراہ رہے ہیں. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. نام لے کر ہم نہیں بتا سکتے ہیں کیونکہ ایک طویل فہرست ہے جو ہمیں ٹیلیفونک اور ہمارے ان باکس میں آ کر ہم سے جو ہے ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم انہیں گلگت بلتستان کے حالات سے آگاہ. میر صاحب ایک اجازت دے دیں، ایک چھوٹی گزارش میں اپنے پیارے ناظرین سے کرنا چاہوں گا. فی الحال آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کا بڑا شکریہ ہے، لیکن میں اور میر صاحب کا کمپیرنگ نہیں کرنا ہے، کیونکہ میر صاحب عرصے 13-14 سال سے اس شعبے سے ڈیجیٹل میڈیا سے منسلک ہے. میں اس کے برابر تو خیر آ نہیں سکتا ہوں، کوشش کروں گا ان سے میں کچھ سیکھ بھی لوں گا اور بتا بھی دوں گا، اور اپنے خیالات کا اس سے بھی بہترین انداز سے ترجمانی کرتا رہوں گا. بہت شکریہ ناظرین، بہت مہربانی. جیسا کہ ساحر صاحب نے کہا، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ساحر صاحب ہمارے کلچرل پروگراموں کے عرصے دراز سے کمپیئرنگ کرتے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس معلومات کا خزانہ ان کے پاس موجود ہے. اسی لیے جو ہے ہنی سارا ٹی وی نے جو ہے وہ ان سے گزارش کی کہ وہ نوازش، شکریہ. بنے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے، اور ان کے پاس بہت زیادہ معلومات ہیں. اگلے پروگراموں میں جب یہ اپنے پروگرام کو کریں انشاءاللہ میر صاحب آپ ضرور دیکھیں گے کہ یہ جب ہمارے مہمانوں سے سوالات کریں گے، جی ہاں، سوالات، تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انشاءاللہ میر صاحب بہت شکریہ. تو ہمارا مقصد جو ہے وہ آپ کو معلومات فراہم کرنا ہے، تفریح فراہم کرنا ہے اور جوڑے رکھنا ہے، اور معاشرے کو ایک دوسرے سے بھی جوڑے رکھنے کا ہمارا کام ہے، اور شعور بیدار کرنا ہے تاکہ ہم نے جو ہے آگے بڑھنا ہے. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا یہ 84-85 میں جو ایک ایڈ چلا کرتا تھا ریڈیو پاکستان میں، آپ کے یہ بچے 5 جماعتیں پڑھ جائیں گے تو بن جائیں گے انسان. تو ناظرین، جیسے کہ ہم ریڈیو پہ سنتے تھے کہ بھائی آپ کے یہ ان پڑھ بچے 5 جماعتیں پڑھ جائیں تو بن جائیں گے انسان. تو اب جو ہے وہ دور نہیں کہ 5 جماعتیں پڑھ کر کوئی انسان بنے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر ہی ایک خصوصی جو ہے وہ احساس. بالکل. ہمیں انسانوں کے اندر جو ہے ڈگریاں لے کے بہت سے لوگ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر، انجینئرز خودکشی کر رہے ہیں، خبروں میں آپ دیکھ رہے ہیں قتل کر رہے ہیں لوگوں کو، اور پیٹرول پمپ پہ جا کر پیٹرول نمبر پہ جا کر جو ہے وہ جلدی ڈالو کہہ کر جو ہے وہ. جی میر صاحب، اس میں یہ ہے نا، دیکھیں ابھی جو آپ بڑے خوبصورت الفاظ جوڑتے ہیں، دل تو میرا کرتا ہے کہ میں اور ذرا کھل کے بتاؤں. رشتہ داری مین معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ یہ میرے خیال کے مطابق میں احساس کا رشتہ جو ہم سب میں ہونا چاہیے، سب سے بڑا رشتہ یہ ہے. اس میں خونی رشتے کہ اگر کسی کے پاس وہ جذبہ ہی نہیں ہے خلوص کا، محبت کا، ایک دوسرے کو جڑنے کا، تو پھر وہ تو فضول ہے. خونی رشتے ہیں وہ تو کٹ نہیں سکتے. سب سے بنیادی جو رشتہ ہے وہ احساس کا رشتہ. اگر بندے کے اندر احساس کا رشتہ ہو جائے تو ناظرین، ہم آپ یہ پورا معاشرہ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں. جیسے کہ ہم ایک مخصوص علاقے میں رہتے، ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں اگر ہم شامل ہوتے، احساس کرتے، کسی کو کوئی بھی پرابلم ہو جائے تو ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے نا پرابلم، خود جا کے احساس ہے میرے اندر. کیوں میر صاحب، میں صحیح کہہ رہا ہوں کیا؟ بالکل سر. اسلامی معاشرے میں جو یہ 5 وقت نمازیں باجماعت اور مسجد میں جا کے پڑھنے کا ہے، اور کاندھے سے کاندھا ملا کے پڑھنے کا ہے، یہی فلسفہ ہے کہ مسجد میں جا کے اگر کوئی بندہ غیر ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ یار وہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو پتہ چلتا ہے وہ بیمار ہے، میں بیماری ہے. لیکن ہم نے جو یہ سماجی اجتماعات ہمارے ہیں ان سے ہی دور ہوتے جا رہے ہیں، مسجدوں سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. اور جو انسان کی جو میں سمجھتا ہوں نا، زبردست انسان کی جو اخلاقی اور سماجی تربیت جو
ہوتی ہے وہ ایک مسجد کا مولوی کرتا ہے یا شیخ کرتا ہے اصل بنیادی طور پہ، کیونکہ وہ انسان کے اندر جو ہے آخرت کا خوف، حشر کا میدان اور جزا اور سزا کا جو شعور بیدار کرتا ہے، اس سے انسان کے اندر ایک ضمیر پیدا ہوتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس دنیا میں اگر مجھے کچھ نہ پوچھا جائے تو آخرت میں تو میری نہیں ہے۔ تو حشر اور آخرت سے ڈر کر بھی انسان کے اندر خوف کی وجہ سے بھی ایک احساس پیدا ہوتا ہے، جبکہ ہماری یہ دنیاوی تعلیم جو اسکول کالجز میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اس میں اساتذہ کرام جو ہے وہ ہمیں ان کا شکریہ ہے کہ آج ہم بول رہے ہیں تو انہی کی بدولت ہے، لیکن یہ کہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ تعلیمات جو ہے انسان کے اندر، پچھلے پروگرام میں بھی میں نے کہا کہ اس میں نمبرنگ کا گیم ہے کہ بھائی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور فرسٹ ڈویژن سیکنڈ ڈویژن، اس میں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ چال چلن کیسا ہے، احساس کیسا ہے، یہ سماجی اس کی روابط کیسے ہیں، آگے جا کے اچھا انسان بنے گا کہ نہیں بنے گا۔ پیشن گوئی یہ کرتے ہیں کہ یہ بیٹا ہمارا جا کر جو ہے یہ بیوروکریٹ بنے گا، یہ آفیسر بنے گا، یہ انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، اس کی پیشن گوئی ہمارے اساتذہ کر لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایک اچھا انسان بنے گا، یہ مستقبل میں ایک اچھا۔ بالکل، ہم گلگت بلتستان کی طرف ہی آتے ہیں، یہاں پر ہم جو ہے نظام کی طرف بھی جائیں گے اور صوبائی حکومت کو بھی مشورہ دیں گے، بالکل دیں گے، ہمارا رائٹ بنتا۔ آگے برست سے لے کر جو ہے چھوٹ تک جو ہے ہمارے ہاسپٹلز میں جو ہے وہ ڈاکٹرز کی کمی ہے، بالکل کمی ہے، اور ہر سال آپ دیکھیں کہ 300-400 بندے جو ہیں وہ ہمارے اسکالرشپ پر جو ہے وہ MBBS کی سیٹ پہ جاتے ہیں، اور اس میں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ MBBS سیٹ پہ جانے والے جو ہے ایک ایفیڈیوٹ پہ سائن کر کے جاتے ہیں، صحیح، تو اس سیٹ کے جو پیسے ہیں وہ جو ہے صوبائی حکومت بلتستان پے کرتی ہے، بالکل، علاوہ 30 سے 35 ہزار ان کو سالانہ اسکالرشپ بھی دیتی ہے، اور اس ایفیڈیوٹ میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں جو ہے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنی خدمات گلگت بلتستان میں سر انجام دوں گا، بالکل، میں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے اگر آپ اسٹڈی کیے، بالکل، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ایفیڈیوٹ پر عمل درآمد آج تک ہمارے صوبائی حکومت نے نہیں کرا سکے ہیں۔ سینکڑوں ہزاروں ڈاکٹرز ہمارے جو ہے وہ پاکستان کے دیگر صوبوں میں صرف یہاں کی سیٹ پہ جا کر تعلیم اپنی حاصل کرنے کے بعد وہ جا کر وہاں پر جو ہے وہ اپنی خدمات۔ میر صاحب، آپ کی اس خوبصورت بات کے ساتھ ایک بات مجھے یاد آئی نا، میں پچھلے سال ادھر ایجوکیشن میں یہی نومینیشن کے دوران کسی کام کے سلسلے میں گیا تو وہاں ایک بندہ آ کے اس کی بیٹی کا نمبر MBBS پہ نہیں آ رہا تھا، نیچے BDS پہ آ رہا تھا، تو وہ جھگڑا کر رہا تھا، آگے وہ ایجوکیشن والا جلا بونا سا بیٹھا ہوا تھا، وہ کہہ رہا یار ان لڑکیوں کے سیٹ کے میں قائل ہی نہیں ہوں، تو میں نے وہ بندہ بات چیت کر میں نے اس سے میرا واقع تو مجھے یار یہ بات کیوں کہی، تو آگے وہ کہہ رہا آپ والی بات سے میں جوڑ رہا ہوں، آگے وہ کہہ رہا ہے یار ہماری بچیاں یہ کہ ادھر سے میڈیکل پہ سیٹ پہ جاتی ہیں تو ادھر جا کے شادیاں کر کے بہت سارا ٹرینڈ چل گیا نا، بہت ساروں نے ہمارے علاقے میں کوئی خدمت کا سوچتے ہیں وہ ادھر جا کے MBBS کے ساتھ اپنے لیے مطلب یہ کہ شوہر بھی ڈھونڈ کے شادی کر کے بھی ادھر چلی جاتی ہے، تو اور ہمارے لیے علاقے کا نقصان جو کہ آپ کہہ رہے تھے نا ایفیڈیوٹ دیتے ہیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے نا جو بھی جاتے ہیں تو ادھر اتنے دور دراز علاقے آلریڈی ڈاکٹرز کی کمی ہے تو ان کو ادھر آ کے علاقے کی خدمت کا جذبہ کم از کم 5-10 سال تو ادھر رہے، بعد میں اگر ان کو کوئی اپرچونیٹی آئے اس کے لیے CPS کے لیے اور اعلیٰ ڈگری کے لیے باہر جانا پڑے تو تب بھی ہم مانیں گے، پہلے پرائرٹی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے علاقے کو دینی چاہیے۔ بالکل، ایفیڈیوٹ پہ میں بات کر رہا تھا ناظرین، تو ایفیڈیوٹ میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ وہ جو ہے وہ لکھ کے دیتے ہیں حلف بیان جس کو کہتے ہیں، جی کہ ہم جو ہے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنی خدمات یہاں پر انجام دیں گے، اور اس میں سے سینکڑوں ایسے ہیں جو سعودی عرب، مراکش، یمن اور دیگر ملکوں میں جو ہے وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو یہاں پر آ کے یہاں پر اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں وہ اپنے جو ہے ڈیوٹی کا جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے 2 یا 3 گھنٹے جو ہے وہ ہاسپٹلز میں اپنی جو ہے وہ ٹائم دیتے ہیں، باقی وہ کلینک پر دیتے ہیں۔ تو ہم جو ہے صوبائی حکومت سے اور ذمہ دار اداروں سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ یہاں پر جو آئے روز جو احتجاج ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے لیے، جو دھرنے دیے جاتے ہیں، یہ جو ہے حق بجانب ہے عوام، کیونکہ عوام کے جو ہے پیسوں پہ جو ہے یہ سیٹ پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر جو ہے وہ MBBS کر کے آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر جو ہے عوامی خدمت کرنے
کرنے کے بجائے جو ہے کلینکس پہ جو ہے ٹائم دیتے ہیں اور کلینکس سے دوبارہ ریفر کر کے ہاسپٹلس کو جو کی تو ڈاکٹرز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ صوبائی حکومت سے گزارش کریں گے کہ بائی فورس وہ ایفیڈیوٹ ان سب کے نکالے جائے بالکل انہوں نے سائن کیا ہوا ہے، لکھ کے گئے، ایگریمنٹ کر کے گئے ہیں صوبائی حکومت کے ساتھ، ایجوکیشن ایک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، ایک فریق جو ہے وہ اپلیکانٹ جو ہے وہ طالب علم تھا اور جو ایک جو تھا وہ محکمہ تعلیم تھا جس کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. تو ہم گزارش کریں گے کہ وہ سارے ایگریمنٹ نکالے جائے اور اس پہ بائی فورس جو ہے اس پہ عمل درآمد کرائی جائے، کیونکہ یہاں پر جو ہے آپ کو یاد ہوگا ساحر صاحب جب ہم پڑھتے تھے تو 70% ہمارے ٹیچرز جو تھے وہ ہمارے پنجاب کے ٹیچر تھے جن کے ہمارے اوپر بڑے احسانات تھے اور ان کا بہت اہم کردار ہے. اب جب جو ہے یہاں پر ہماری تعلیم میں کا گرو اپ ہوتا گیا وہ جو ہے ہمارے ٹیچرز یہاں پر لگتے گئے اور پنجاب سے آنے والے ٹیچرز کا ریشو کم ہوتا گیا. بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے پاس یہاں ٹیچر نہیں تھے تو زمانے قدیم میں جو ہے ڈوگرا دور میں یہاں پر جو ٹیچرز جو تھے ہمارے بزرگ کہتے ہیں سکھ اور جو ہے وہ ہندو بھی ہوا کرتے. بالکل لاسٹ ہے ہمارا استاد جی پورے جی بھی میں مشہور ہے، ہمارے آبا اجداد کو پڑھائے لال سنگھ، وہ اس سے حاجی لال بن کے آیا، لال سنگھ تھا. بالکل ہمارے بہت زبردست. مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے پاس یہاں پر کمی تھی تو وہ آ رہے تھے. تو اسی ترتیب سے جو ہے اب جب یہاں پر ہمارے پاس ڈاکٹرز جو ہے سالانہ اگر آپ اٹھائیں جو ہمارے نومینیشن جن ڈاکٹرز کی ہوتی ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں 250 سے 300 بالکل ایسا جو ہے وہ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو سالانہ کم سے کم 100 ڈاکٹرز تو فارغ ہوتے ہیں. اب اگر ان کا ریشو دیکھا جائے تو وہ ڈاکٹرز کہاں جا رہے ہیں اور کہاں پر ہیں ان سے کنٹیکٹ کیا جا سکتا ہے آج کل، کیونکہ واٹس ایپ موبائل سیل فون سب کا کنٹیکٹ آپ کا جو ہے سم جو ہے سب کے آج کل جو ہے سم شناخت NIC پہ ہے، بالکل ٹریس کیا جا سکتا ہے کہاں پر ہے کیا ہے. تو صوبائی حکومت سے ہم گزارش کریں کہ وہ ڈاکٹرز جو ہمارے نومینیشن ہو کے سیٹوں پہ جا کر گلگت بلتستان کے سیٹوں پہ جا کے جنہوں نے علم حاصل کیا ہے اور اس وقت وہ ڈاکٹرز فارغ ہو چکے ہیں. تو بات ہو رہی تھی ڈاکٹرز کی، تو ڈاکٹرز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ صوبائی حکومت سے گزارش کریں گے کہ بائی فورس وہ ایفیڈیوٹ ان سب کے نکالے جائے بالکل انہوں نے سائن کیا ہوا ہے، لکھ کے گئے، ایگریمنٹ کر کے گئے ہیں صوبائی حکومت کے ساتھ، ایجوکیشن ایک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، ایک فریق جو ہے وہ اپلیکانٹ جو ہے وہ طالب علم تھا اور جو ایک جو تھا وہ محکمہ تعلیم تھا جس کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوا. تو ہم گزارش کریں گے کہ وہ سارے ایگریمنٹ نکالے جائے اور اس پہ بائی فورس جو ہے اس پہ عمل درآمد کرائی جائے، کیونکہ یہاں پر جو ہے آپ کو یاد ہوگا ساحر صاحب جب ہم پڑھتے تھے تو 70% ہمارے ٹیچرز جو تھے وہ ہمارے پنجاب کے ٹیچر تھے جن کے ہمارے اوپر بڑے احسانات تھے اور ان کا بہت اہم کردار ہے. اب جب جو ہے یہاں پر ہماری تعلیم میں کا گرو اپ ہوتا گیا وہ جو ہے ہمارے ٹیچرز یہاں پر لگتے گئے اور پنجاب سے آنے والے ٹیچرز کا ریشو کم ہوتا گیا. بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے پاس یہاں ٹیچر نہیں تھے تو زمانے قدیم میں جو ہے ڈوگرا دور میں یہاں پر جو ٹیچرز جو تھے ہمارے بزرگ کہتے ہیں سکھ اور جو ہے وہ ہندو بھی ہوا کرتے. بالکل لاسٹ ہے ہمارا استاد جی پورے جی بھی میں مشہور ہے، ہمارے آبا اجداد کو پڑھائے لال سنگھ، وہ اس سے حاجی لال بن کے آیا، لال سنگھ تھا. بالکل ہمارے بہت زبردست. مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے پاس یہاں پر کمی تھی تو وہ آ رہے تھے. تو اسی ترتیب سے جو ہے اب جب یہاں پر ہمارے پاس ڈاکٹرز جو ہے سالانہ اگر آپ اٹھائیں جو ہمارے نومینیشن جن ڈاکٹرز کی ہوتی ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں 250 سے 300 بالکل ایسا جو ہے وہ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو سالانہ کم سے کم 100 ڈاکٹرز تو فارغ ہوتے ہیں. اب اگر ان کا ریشو دیکھا جائے تو وہ ڈاکٹرز کہاں جا رہے ہیں اور کہاں پر ہیں ان سے کنٹیکٹ کیا جا سکتا ہے آج کل، کیونکہ واٹس ایپ موبائل سیل فون سب کا کنٹیکٹ آپ کا جو ہے سم جو ہے سب کے آج کل جو ہے سم شناخت NIC پہ ہے، بالکل ٹریس کیا جا سکتا ہے کہاں پر ہے کیا ہے. تو صوبائی حکومت سے ہم گزارش کریں کہ وہ ڈاکٹرز جو ہمارے نومینیشن ہو کے سیٹوں پہ جا کر گلگت بلتستان کے سیٹوں پہ جا کے جنہوں نے علم حاصل کیا ہے اور اس وقت وہ ڈاکٹرز فارغ ہو چکے ہیں تو ان کے وہ کہاں پر ہیں کیا ہے
बाय फोर्स उनको लाया जाए। सीधी सी बात है ना, वो कहीं और बैठ के किसी और इलाके में ATM मशीन ना बने, खुदा अपने इलाके का ख्याल रखें, है अपने लोगों का, अपने बंधु का जरा खिदमत करें। हम पुरजोर ये बस सूबाई हुकूमत से गुजारिश ही कर सकते हैं कि इस तरह के काम भी किया करें। बिल्कुल। और इसके अलावा ये है कि जो प्राइवेट जो क्लिनिक चला रहे जो डॉक्टर्स उनको भी जो है वो टाइम का पाबंद किया जाए कि सुबह 9 से लेके कम से कम 4 बजे तक जो है वो हॉस्पिटल में ज़रा अपनी कुर्सी पे जम जाए। अब जब यहाँ से हम जाते हैं तो डॉक्टर्स जो है कभी जाए तो टी ब्रेक है, कभी प्रेयर ब्रेक है, फिर कभी मीर साहब कल आपकी बात पे कल जो है ना मैंने फेसबुक में देखा एक बंदे ने बड़ा ज़बरदस्त लिखा हुआ था कि आगे जाके मिनियारी की दुकान में निरकनामा है, कसाई की दुकान में निरकनामा है, नाई की दुकान में निरकनामा है, तो इन डॉक्टरों का भी कोई निरकनामा तो होना चाहिए। कोई 1500 ले रहा है, कोई 1000 ले रहा है, कोई क्या ले रहा है। कहने का मतलब ये है कि जितना ये हॉस्पिटल में उससे डबल ये क्लिनिक में आके करते। तनख्वाहें भी मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने इनको डबल की थी। मैंने किसी ज़माने में बड़ा कॉलम भी लिखा हुआ था कि ये किस तरह प्यार से लिटाते हैं। दरवाजे पे खड़ा होने वाला हॉस्पिटल का बंदा भी इनका अपना होता है, कह रहे इधर सही नहीं होता है, क्लिनिक में आए। तो खुदा रहा आप डॉक्टर भी हमारी इनसे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन इलाका गरीब होने की वजह से लोगों के ख्याल के लिए, अपने लोगों के लिए, इंसाफ के लिए आप लोग ज़रा थोड़ा सा रिलैक्सेशन दें और ज़रा टाइम ज़्यादा दें तो आप लोगों की भी मेहरबानी होगी। डॉक्टर साहिबान की आपको ये बता रहे थे जो समाजी बहबूद के इदारे हैं, यानी कि ये जो तालीम से हम ये कह रहे थे कि इंसानियत इंसान में पैदा नहीं हो रही है, वो डॉक्टर्स बन रहे हैं, वो क्लिनिक पे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। क्या बात है मेरे साहब, वाकई का मतलब यही था कि हमें अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम अपने अंदर एहसास पैदा करें, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाएं। और वो एफिडेविट जो 250 रुपए के स्टाम्प पे हमारे डॉक्टर साहिबान ने नॉमिनेशन के वक्त एजुकेशन डिपार्टमेंट में जमा किया था, डायरेक्टरेट में इस वक्त जिंदा व ताबिंदा है और मौजूद है। उन एफिडेविट्स को दोबारा से जो है उन पे अमल दरामद करने का वक्त आ चुका है। सूबाई हुकूमत खुदारा इस पे एक्शन ले और इस पे अमल दरामद कराए और वो डॉक्टर जो मुल्क के दीगर सूबों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं उनको बाय फोर्स गिलगित बल्तिस्तान में लाकर बरसित से लेकर छोरपट तक और छोरपट से लेकर खुंजराब तक और दारेल तांगीर अस्तोर के जो पसमानदा इलाके दूर दराज, उन्हीं के लिए तो ये सारी कुर्बानी जो हमारी सूबाई हुकूमत दे रही थी उनको मुख्तलिफ जगहों में नॉमिनेशन करके उनको भिजवाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, मुफ्त तालीम दी जा रही है, उनको स्कॉलरशिप सालाना 35 से 40 हज़ार रुपये दिया जा रहा है। ये सब चीज़ें हैं और हॉस्टल की सहूलियात, फीस में जो है वो हमारी हुकूमत दे रही है। तो ये सब कुछ करने के बाद वो पढ़ने लिखने के बाद जो है पर आने के बाद उड़कर जो है वो किसी और जगह में जाके बैठे, तो ये हमें कभी बर्दाश्त नहीं है। ये अपने चैनल के वसातत से, डिजिटल सोशल मीडिया के वसातत से हुकूमत बाला तक, जिम्मेदार इदारों तक पहुँचाना चाहते हैं। अगर आप लोग इसको बाय फोर्स इसको करेंगे तो यकीनन गिलगित बल्तिस्तान में डॉक्टर्स की कमी नहीं होगी बल्कि ज़्यादा हो जाएंगे। ओपीडीज से लेकर डिस्पेंसरियों में जहाँ पर डिस्पेंसर होते हैं वहाँ पर भी जो है हमें डॉक्टर मुहैया होंगे। बिल्कुल। और औसत 3 अफराद एक डॉक्टर मिल सकते हैं क्योंकि जो जिस तादाद में डॉक्टर हमारे यहाँ से नॉमिनेशन होके गए हैं और फारिग हुए हैं वो बहुत ज़्यादा है तादाद पे। अल्लाह ताला हम सबको जो है वो एहसास हमारे अंदर पैदा करे, हमें अच्छा इंसान बनाए। बात यही थी ना कि डिग्रियाँ इंसान को इंसान नहीं बनाती हैं बल्कि एहसास बनाती है। तो आखिर में अगर हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहें तो सर। नाज़रीन को ये पैगाम है, कल भी ये पैगाम दिया था कि अगर हमारा ये प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आए, आप अपने आरा से हमें मुतला करें, आप बता दें तो हम और अच्छा प्रोग्राम करेंगे। और आवाम से ये गुजारिश है कि हर वक्त जो हम ये आप लोगों के लिए यहाँ बैठे या जो बता रहे हैं, खुलूस, मोहब्बत, नेकनीयती और एहसास का रिश्ता लेके कायम दायम एक दूसरे के हेल्प करते, एक दूसरे के काम आके, यही मेरे अपने प्यारे नाज़रीन को पैगाम। जी नाज़रीन, जैसा कि साहिर साहब ने बहुत अच्छा पैगाम दिया, तो गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान जो है डिस्ट्रिक्ट गिलगित के अंदर 40 से ज़्यादा हादसात पेश आए हैं गाड़ियों के, जिसमें तकरीबन
6 سے زیادہ افراد جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے ہیں. تو یہاں پر ٹریفک کے قوانین کی ہم بالکل پرواہ نہیں کرتے ہیں. جو اور کیج پہ تو ہم جب نکلتے ہیں تو گاڑی کو جو ہے 120 کی سپیڈ سے چلاتے ہیں. تو یقیناً جو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے انتہائی تشویش کا باعث ہے. ہمارا پیغام یہ ہے کہ اپنا بھی خیال رکھیں, دوسروں کا بھی خیال رکھیں, اپنے والدین کا بھی سوچیں. جو آپ کو گاڑی لے کے دیتے ہیں, موٹر سائیکل خرید کر دیتے ہیں, وہ اس نیت سے دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ جوان ہو گیا, اب اس کو معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہے اور اپنے کام جو ہے وہ برق رفتاری سے ہمارے بچے کے ہونے چاہیے. لیکن وہ برق رفتاری سے کام کرنے کے بجائے جو ہے وہ پکنک پوائنٹ پہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور فل سپیڈ سے اپنے دوستوں کو, اپنے یاروں کو جو ہے وہ اپنی سپیڈ اور اپنی مہارت دکھانے کی کوشش کرتے ہوئے حادثات کا شکار ہوتے ہیں. خدا را اپنا خیال رکھیں, اپنے والدین کا خیال رکھیں, معاشرے کا خیال رکھیں اور گلگت بلتستان کو محفوظ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان پرویز میر, سدیر جان ساحر اور ہمارے کیمرے کے پیچھے جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں, جو ٹیکنیکل اسٹاف ہے, ان کو اجازت دیجیے گا. پھر ملتے ہیں ایک اچھے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.